رجولت کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے. گھر میں ناچاقی ہو گئی ہو، خاندان میں نفاق پیدا ہو گیا ہو، سب کہہ رہے ہوں گھر بیچ دو، الگ ہو جائیں، بھائی الگ ہو جائیں، ماں باپ کو الگ کر دو، بیٹے الگ ہو رہے ہوں، باپ کا دل ٹوٹ رہا ہو، یا اللہ بڑی مشکل سے گھر بنایا ہے، بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، کم از کم میری زندگی میں تو یہ لوگ ساتھ رہیں، ناچاقیاں نا اتفاقیاں پیدا ہو جائے. یہی سورہ اخلاص پڑھو اور آخری آیت پہ توجہ کرو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اے اللہ تو نے کوئی کنبہ نہیں جوڑا، ہم تو مخلوق ہیں، ہمارا کنبہ جڑا. اے اللہ تیرا کوئی بھائی، تیرا کوئی بازو، تیرا کوئی ہمسر، تیرا کوئی کفیل نہیں ہے، تو خود سب کا کفیل ہے. ہمارے کفیل سہارے سلامت رہیں، ماں باپ سلامت رہیں، اولاد اگر سہارا بن گئی ہے تو اولاد سلامت رہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ صورت ہے لوگوں، ہم کیا جانے جو مانا جاننے والے تھے. خواجہ خواجگاں، خواجہ غنی نواز، خواجہ حسن سنجری، معین الدین چشتی، اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، حاجی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خط لکھتے تو کہتے سلام ہو قطب الدین، سورہ اخلاص کے اسرار سے واقف میرے بھائی تم پر سلام ہو. حاجی صاحب کو خواجہ صاحب خط لکھتے ہیں، مکتوبہ شریف پڑھیے، قل هو اللہ شریف کو سمجھنے والے میرے بھائی تجھ کو سلام ہو. اور بابا صاحب سورہ اخلاص پڑھ رہے، قرآن پڑھتے 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 پاک سورہ اخلاص سے پہنچے تو قرآن کو بند کر کے جنگلوں میں نکل گئے. یہ قل هو اللہ ایسی صورت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ توحید ہے، اس کے بڑے اسرار ہیں. ایک دفعہ پڑھو تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. مولا علی نے فرمایا قبرستان سے کوئی گزرے 11 مرتبہ پڑھ کر سب کو بخش دے تو ہر ایک مردے کو اللہ اکبر ثواب ملتا ہے، اور جتنے مردوں کو بخشے گا اتنا ثواب اس بخشنے والے کو ملتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قبروں کی تعظیم، ایصال ثواب، یہ اللہ نے قرآن شریف میں اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے. میں کہہ کے خود پھنس جاتا ہوں. قبر والوں کی تعظیم، اللہ نے قبر والوں پہ اتنی محبتیں نثار کی ہیں کہ حد کر دی ہے کہ ایک قبر والے تو ایسے ہیں کہ انہیں خود کروٹ دلاتا ہے. وہ کھلے غار میں لیٹے ہوئے ہیں تو جب سورج بلند ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے جب ان کے مزار کے پاس پہنچتا ہے تو ذرا دائیں طرف جھک کے گزرتا ہے کہ دھوپ نہ لگے. یہ مضمون سورہ کہف میں اصحاب کہف کی شان ہے. آج کل قبرستانوں میں بھی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، خطبہ نہیں لگانا، کتے پیشاب کرتے ہیں، کچھ نہیں لکھنا. بھائی نام بھی نہیں لکھے، نہیں نام نہ لکھیں، نام عبد الرحمن ہے، کتا آ کے پیشاب کرے گا اللہ کا نام ہوگا. استغفر اللہ. یہ 200 سال سے کتے قبرستانوں میں آنے لگے. یہ جب سے یہ فرقہ بنا ہے جب سے کتے آنے لگے. بھائی قبر بنے گی، اللہ تعالیٰ کسی کو بے نشان نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ اولاد دے، اپنے ماں باپ کی یادگار قائم رکھنے والے. خطبے بناؤ، نام لکھو، خاندان لکھو، ولادت و پیدائش و وصال لکھو، آثار کی حفاظت کرو. تم نے قدر نہ کی، شاید پوتے کا دل کبھی چاہے کہ دادا کی قبر پہ ہو کے آ جاؤں. اللہ کبھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال چلو، یہ سورہ کہف جو ہے، سورہ کہف رقیم غار کو کہتے ہیں، جو ہے وہ تختی جس پہ ان اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے نا، اللہ نے اس تختی کے نام پہ سورت نازل کی ہے. اور جو اصحاب کہف کے نام ہے آج تک ان کے اثرات یہ ہیں کہ ان کا نام لکھ کے دیوار، یہاں تو جنات کافی ہیں نارتھ کراچی میں، ایک تو پہلے کیونکہ آپ لوگ بعد میں آئے. جی ہاں دیو کے بند بھی کافی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھانا چاہیے. بہت سے لوگ بیچارے واقعی دین کی پیاس میں ادھر چلے گئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسا زہر ہمیں پلا رہے ہیں. آج وہ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں. بہرحال چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، حضور کی محفل میں آؤ. اور یہ بھی پیغام ہے کہ جو لوگ دین کی خاطر نکلتے ہیں، اللہ رسول کی خاطر نکلتے ہیں، دین کی تبلیغ کی خاطر نکلتے ہیں، ہم اسے کہہ رہے ہیں ضرور نکلیے، لیکن اگر نکلنا ہے تو فیضان مدینہ تشریف لائیے. زندہ باد. ہاں سبحان اللہ. حضرت طاہر صاحب فرمانے دین کی خاطر نکلیے لیکن دین سے نہ نکل جائیے. اور دین کیا ہے؟ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولابی. مولوی صاحب سارا دین غلامی مصطفیٰ کا نام. جو حضور تک پہنچا وہ دین تک پہنچا. حضرت بہت وقت ہو گیا، اب پہنچتے میں ایک بات اور کر دوں.
ہاں بے شک وہ اصحاب کہف کے ناموں کی یہ کرامت ہے کہ آج ویسے تو یہ خیال رکھیے کہ اپنے آپ کو دیو کے بندوں سے بچائیے اور جنات سے بچانا ہے تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، گھر میں بھی قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، گھر صاف ستھرے رکھیے، اور اس کے بعد یہ کہ اصحاب کہف کے نام اگر دیواروں پہ لکھ دیے جائیں تو آج بھی اس کی کرامت یہ کہ اس گھر میں شریر جنات نہیں آتے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام کی یہ کرامت ہے، اور سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھو تو روزی برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر اولیاء اللہ کی شان پڑھنی ہے نا تو سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف پڑھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ایک بات مصطفیٰ کمال بیٹھے ماشاءاللہ، اصل میں بس مصطفیٰ کمال کی صاحب کی وجہ سے وہ پوائنٹ یاد آ رہا ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ نارتھ کراچی نیو کراچی کیا ہے، نارتھ کراچی یو پی موڑ سے بائیں طرف آ کے ڈسکو جی 11 والا ایریا ہے تو خیر، لیکن یہ مشکل ہوتی ہے ناگن چورنگی پہ، ناگن چورنگی پیچھے آگے پیچھے ہم جب سخی حسن سے آتے ہیں نا صاحب تو ناگن چورنگی پہ آگے مشکل یہ ہوتی ہے کہ پل پہ چڑھ جائیں تو راشد مناس روڈ نکل جائیں، بلکہ شاید ایئرپورٹ روڈ نکل جائے، اور ادھر سے اگر جاتے ہوئے ہم جانا چاہیں راشد مناس روڈ تو بہت چھوٹا سا ایک راستہ آتا ہے، وہ مڑنا پڑتا ہے، پل پہ چڑھیں گے تو پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے۔ تو یہ جو پل بن گئے ہیں نا ان سے آسانی بھی بہت ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سٹی ناظم کا، جنہوں نے بہت اچھے پل بنائے ہیں۔ لیکن ایک مشکل یہ ہو گئی کہ میں کورنگی جانا چاہوں، اگر ذرا غلط چڑھ جاؤں تو لانڈی نکل جاتا ہوں، اور لانڈی سے آنے کے بعد اگر میں بلوچ کالونی کے پل پہ آنا چاہوں اور ذرا غلط چڑھ جاؤں تو گورا قبرستان نکل جاتا ہوں۔ تو ان پلوں سے آسانی تو ہے لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب تھوڑا سا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، پہلے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ نارتھ کراچی ٹاؤن ہے، یہ نارتھ نازم آباد ٹاؤن ہے، تو اس پہلے بورڈ پڑھ لینا چاہیے، راستہ ایئرپورٹ کو جا رہا ہے، پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن دیکھیے یہ جو ناگن چورنگی پہ 4 راستوں پہ 2 پل بن گئے، کوریڈور بن گیا، تو کتنی مشکل ہو گئی۔ اے مسلمانوں، تم جس دین کے چوراہے پہ بیٹھے ہو اس پہ معلوم ہے کتنے راستے نکل رہے ہیں؟ 73 راستے نکل رہے ہیں، 73 پل ہے۔ اب کس راستے سے جاؤ؟ اور ایک ہی راستہ صحیح ہے، وہ صراط مستقیم جو ہے اسی سے جانا ہے، اسی سے نجات ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ اس پہ علیحدہ بورڈ نہیں بنے ہوئے کہ یہ گمراہی کا فرقہ ہدایت، سب نے جس نے پل بنایا ہے اس نے صراط مستقیم کا بورڈ لگا دیا۔ جتنی جماعتیں بنی ہیں سب نے اپنی اپنی جماعتوں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ دین کا راستہ یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے، یہی سچا راستہ ہے۔ تو اب آپ کس راستے پہ جائیں گے؟ تو جب راستے بہت ہوں اور ہر راستے پہ جو ہے صراط مستقیم لکھا ہوا ہو، دین کا سچا راستہ لکھا ہوا ہو، راہ راست لکھا ہوا ہو، تو پھر کیا کرو؟ پھر راستے کو نہ دیکھو، راستہ چلنے والوں کو دیکھو۔ جس راستے سے غوث الاعظم تشریف لے گئے اس راستے سے چلے جاؤ، جس راستے سے خواجہ صاحب تشریف لے گئے، اللہ پیر بابا جس راستے سے گئے، جس راستے سے مفتی عارف اویسی جا رہے ہیں، الحمدللہ جس راستے سے مولانا الیاس قادری جا رہے ہیں، اللہ اس راستے سے چلے جاؤ۔ جب حضرت عطار کو اللہ سلامت رکھے، جب راستے اتنے ہو گئے ہوں اور بورڈ سب نے ایک ہی لگایا اس صراط مستقیم، تو پھر راستے کو نہ دیکھنا، راستہ چلنے والے کو دیکھنا۔ اور یہ اپنی طرف سے مثال نہیں ہے، مفہوم یہی ہے، علماء جانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان مدینہ، فیضان